بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں قواعد عربیہ کی خصوصی کلاس کے تحت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے بڑے وقفے کے بعد ہماری اس کلاس کا آغاز ہوا تھا۔ وہ کلاس شروع ہونے کے بعد بحمدہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پھر اس کلاس کا تسلسل چلنے والا ہی تھا، پھر یہ جاری رہنے والی ہی تھی، مگر میں اس بات کی اطلاع آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو نشر کرنے والے، پھر اس پروگرام کو ترتیب دے کر میں آپ کے سامنے اجاگر کرنے والے مولانا محمد اعجاز قادری صاحب کے والد گرامی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ پھر اب بھی وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہیں، تو وہ چونکہ اس پروگرام کو نشر کرتے ہیں اور یہاں ریکارڈ کرتے ہیں، بڑی ان کی کوششیں اور کاوشیں رہتی ہیں۔ ان کی کاوشوں اور کوششوں سے بھئی خاص طور پر قواعد عربیہ کے کلاسز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے والد گرامی کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی، بحمدہ تعالیٰ بھئی اب کافی حد تک افاقہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہیں۔ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلاس کے آغاز کے فوری بعد پھر انقطاع جو ہمارا عمل میں آیا، تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے روح رواں اعجاز قادری صاحب کے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ حد تک بگڑ گئی تھی۔ تو اس سلسلے میں وہ یہاں نہیں پہنچ پا رہے تھے، دواخانے میں تھے، دواخانے کے مصروفیات تھے، والد صاحب کی خدمت میں رہ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں تک یہ کلاس نہیں پہنچا سکے۔ بحمدہ تعالیٰ ابھی کافی حد تک ان کو شفا ہو چکی ہے، مگر اب بھی دواخانے میں وہ ایڈمٹ ہیں۔ تو آج یہاں پر وہ تشریف لائے، تو اب کلاس جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو آپ تمامی حضرات سے، سارے ناظرین سے، سارے سامعین سے خواہش اور گزارش کی جاتی ہے کہ اعجاز بھائی کے والد صاحب کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے، مکمل صحت یابی کے لیے آپ لوگ سب دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعجاز بھائی کے والد صاحب کو خصوصی طور پر، خاص طور پر صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ دوستو، جس کلاس کا آغاز ہم نے کیا تھا، شاید وہ کلاس نمبر 64 تھی، تو اس لحاظ سے آج کی جو ہماری کلاس ہے، یہ کلاس نمبر 65 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں متمکن کے طویل سفر کے بعد، 16 قسموں کے طویل سفر کو طے کرنے کے بعد، ہم لوگوں نے شروع کیا تھا یہاں پر، اس میں متمکن کے بالکل متضاد جو قسم ہے وہ ہے اس میں غیر متمکن، جو کہ دراصل مبنی ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں کہ اس میں غیر متمکن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مبنی ہے، مبنی سے تعلق رکھنے والی قسم ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ اس میں غیر متمکن کے کچھ قواعد کو، کچھ باتوں کو، بلکہ کچھ باتوں کو اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس میں سے دوستو یہ کوشش کی گئی تھی سب سے پہلے کہ اس میں غیر متمکن کی تعریف کیا ہے۔ جس طریقے سے اس میں متمکن بڑی اہمیت کا حامل ہے،
پھر اسی طریقے سے علم نحو کی دنیا میں اس میں غیر متمکن بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس میں متمکن کا تعلق، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ اس کا تعلق معرب سے ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے اس کی جو بالکل برعکس قسم ہے اس میں غیر متمکن، تو اس غیر متمکن اسم کا تعلق مبنی سے ہے، مبنی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئیں، معرب کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں اس وقت۔ تو مبنی کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، کیونکہ اس قسم کا تعلق مبنی سے ہے، تو سب سے پہلے پھر دوبارہ بہت پہلے تعریف جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، تو پھر دوبارہ یاد تازہ کرتے ہوئے اس تعریف کو یہاں تحریر کیا گیا تھا، تعریف ہم پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو مبنی کی تعریف یہ ہے، بلکہ اس میں غیر متمکن کی تعریف یہ ہے جو دراصل مبنی ہے۔ غیر متمکن کی تعریف یہ لکھی گئی تھی اور آپ کے سامنے درج کی گئی تھی کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو غیر مرکب ہو، یا مشابہ مبنی ہو، بھئی اصل مبنی کے مشابہ ہو، یعنی وہ اسم، وہ لفظ غیر متمکن بنتا ہے یا مبنی بنتا ہے جبکہ وہ غیر مرکب ہو، یعنی کسی کے ساتھ جڑ کے اور مل کے نہ آیا ہو، بلکہ بالکل تنہا ہو۔ تنہا جو بھی لفظ ہوتا ہے بس وہ مبنی ہوتا ہے، تنہا لفظ وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو لہذا دو قیدیں تعریف کے اندر بیان کی گئی تھیں، بھئی مبنی کی یا اس میں غیر متمکن کی تعریف میں، کہ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ مبنی اس کو کہتے ہیں جو غیر مرکب واقع ہو، یعنی ترکیب میں نہ آئے، وہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہ آئے، تنہا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، چاہے وہ آگے جانے کے بعد بھئی ان کا شمار معرب میں کیوں نہ ہو رہا ہوگا، لیکن فی الفور وہ تنہا ہونے کی وجہ سے بھئی ان کو مبنی سمجھا اور کہا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے میرے ہاتھ میں قلم ہے، تو یہ قلم ان کا جو لفظ ہے قلم، یہ چونکہ ابھی میں جو بول رہا ہوں لفظ، میں جو تلفظ ادا کر رہا ہوں قلم، تو یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، قلم کے ساتھ کوئی اور لفظ جڑا ہوا نہیں ہے، صرف تنہا قلم کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ تو قلم کا لفظ جب میں تنہا کر رہا ہوں تو آپ اس کو یاد رکھیں کہ جب یہ تنہا استعمال ہو رہا ہے، تنہا کہا جا رہا ہے، تو بس یہ مبنی ہے۔ تنہا استعمال ہونا کوئی لفظ، یہ مبنی ہونے کی دلیل ہے، یہ مبنی کی پہلی شرط کہ غیر مرکب ہو اور تنہا ہو تو بس وہ مبنی۔ دوسری قید اور دوسری شرط یہ ہے تعریف کے اندر جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، یا اصل مبنی کے مشابہ ہو، یعنی کوئی بھی لفظ چاہے وہ کسی کے ساتھ مل کے آ رہا ہو مگر وہ اصل مبنی کے مشابہ ہے، اور اصل مبنی جو ہیں فعل ماضی، تمام حروف، بلا امر، حاضر، معروف کے صیغے، یہ جو اصل مبنی ہے ان کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں مشابہت کی وجہ سے، اصل مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ مبنی کہلائے گا، وہ اصل مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہوگا۔ تو لہذا غیر مرکب واقع ہونے والا ہر لفظ وہ مبنی ہے جب تک کہ وہ تنہا ہو۔ مگر دوستو یہاں پہ بھی دیکھیں، مبنی بننے کے جو شرائط تھے، دو قیودات تھے، ایک عدم ترکیب، بھئی ایک ہے تشابہ۔ بھئی عدم ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہ آیا ہو بلکہ تنہا ہو۔ تو جڑ کے نہ آنے اور تنہا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حرف ہے، مثال کے طور پہ کوئی حرف ہے، حرف کا مطلب دیکھیں، یہ دیکھیے با میں لکھ رہا ہوں، با یہ حرف ہے، یہ حرف کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کے نہیں آیا، ابھی حرف تنہا ہے، تو یہ عدم ترکیب کی بنیاد پر ہی یہ مبنی ہے۔ عدم ترکیب چونکہ نہیں ہے، حرف سے نہیں ملا ہوا ہے، بھئی حرف اگر تنہا ہو
تو بلا شک و تردد وہ بھی مبنی۔ پھر اسی طریقے سے حرف حرف سے مل کے آتا ہے، حرف حرف سے ملنے کے بعد وہ لفظ بنتا ہے، اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ تو وہ لفظ پھر دوسرے لفظ سے نہیں ملا ہوا ہے، تو چونکہ وہ لفظ لفظ سے نہیں ملا ہوا ہے، ترکیب میں نہیں آیا، وہ تنہا ہے لفظ، حرف تنہا ہے، تب بھی وہ عدم ترکیب کی بنیاد پر، ترکیب نہ ہونے کی بنیاد پر، دوسرے کے ساتھ نہ جڑے ہوئے ہونے کی بنیاد پر مبنی۔ پھر اسی طریقے سے اگر لفظ ہے کوئی، جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے میں یہاں لکھ رہا ہوں زید کا لفظ۔ اب یہ زید کے لفظ میں اور وہ پہلے والے با کے لفظ میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک حرف ہے، یہ زید ایک لفظ ہے۔ لفظ کا مطلب یہ ہے، دیکھیے یہاں پہ 3 حروف آ رہے ہیں، ایک ہے زا، پھر ایک ہے یا، پھر ایک ہے دال۔ حرف سے مراد حرف تہجی، تو 3 حروف ملے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو صرف ایک ہی حرف تھا، تو ایک حرف کسی اور کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے عدم ترکیب کی شرط ہونے کی وجہ سے یہ مبنی۔ مگر یہاں پہ تو حروف تہجی 3 اکٹھا جمع ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آ رہے ہیں، جب مل کے آ رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا ایک لفظ بن گیا، اب حرف نہیں۔ مگر یہ بھی مبنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکمل لفظ کسی دوسرے مکمل لفظ سے ملا ہوا نہیں ہے، یہ لفظ تنہا ہے۔ حرف تنہا ہو تب بھی مبنی، لفظ تنہا ہو تب بھی مبنی، تب بھی مبنی۔ پھر اس کے بعد ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی پیش کی گئی تھی، بعض اوقات لفظ لفظ کے ساتھ مل کے آتا ہے، لفظ دوسرے لفظ سے ملتا ہے، لیکن وہ لفظ جو دوسرے لفظ سے مل رہا ہے وہ عامل سے خالی ہوتا ہے، وہاں پہ لفظی طور پر کھلے طور پر کوئی عامل نہیں ہوتا، بھائی عامل مفقود ہوتا ہے، عامل نہیں پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ مثال آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، یہ دیکھیں یہ غلام کا ایک لفظ ہے، تو یہ لفظ ہے، تو اس لفظ کو میں دوسرے لفظ سے جوڑ رہا ہوں، غلام زیدن، تو چونکہ یہ بھی مستقل ایک لفظ ہے اور زید بھی ایک مستقل لفظ ہے، یہاں تو تیسری مثال میں لفظ لفظ سے مل کے آ گیا، مرکب ہو گیا، لفظ لفظ سے جڑ گیا، لیکن یہ جو جڑنے والا غلام کا لفظ ہے جو زید سے جڑ کے آ رہا ہے، تو یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، مطلب اس کو زبر زیر پیش دینے والا کوئی عامل نہیں ہے، زبر زیر پیش دینے والا نہیں ہے کوئی، تو زبر زیر پیش دینے والے عامل سے یہ لفظ خالی ہے، اگرچہ وہ دوسرے کے ساتھ جڑ کے اور مل کے آ رہا ہے، تو تب بھی اس کو مبنی میں شمار کیا جائے گا اور اس کو مبنی کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے تو کوئی زبر زیر پیش دینے والا ہے ہی نہیں عامل، تو اب یہ غلامو ہی رہے گا، یہ غلامی نہیں بنے گا، یہ غلامہ نہیں بنے گا، نہ اس پہ زبر آئے گا نہ زیر آئے گا، بس یہ جیسی حالت میں ہے نا پیش کی حالت میں، تو یہ پیش یہاں برقرار رہے گا۔ مبنی تو اسی کو کہتے ہیں نا جو ایک ہی حالت میں رہے، اس کے آخر کی حرکت ہمیشہ ایک حالت میں رہے، تو وہی مبنی ہے، سیدھا سادہ مطلب ہے۔ تو یہ تو حالت ایک ہی حالت ہے، کیونکہ اس سے پہلے عامل نہیں ہے، عامل سے خالی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے مرحلہ وار انداز میں ترتیب کے ساتھ یہ باتیں عرض کی گئی تھیں اس سے پہلے والی کلاس میں، کہ دیکھیے اگر کوئی حرف ہے، وہ حرف دوسرے حرف سے ملا ہوا نہیں ہے تو بھی وہ مبنی، پھر حرف حرف سے تو ملا ہوا ہے اور مل کے لفظ بنا، مگر وہ لفظ دوسرے لفظ سے ملا ہوا نہیں ہے تب بھی وہ مبنی۔ لفظ لفظ سے مل گیا ہے، بات بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پہلے والا جو لفظ ہے جو مل رہا دوسرے سے، وہ عامل سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ بھی مبنی۔ تو اس طرح مبنی کے سلسلے میں آپ کے سامنے عدم ترکیب کے تحت میں 3 باتیں عرض کی گئی تھی، مگر دوستو آج کی کلاس میں بطور خاص ہم کو یہ دوسری شرط اور قید جو مبنی بننے کی ہے تو اس کی طرف ہم کو آنا ہے۔ تو یہ دیکھیے دوسری قید اور دوسری شرط جو وہاں مبنی کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی وہ ہے، وہ اسم ہے، وہ لفظ ہے جو مرکب واقع نہ ہو، یعنی عدم ترکیب والا ہو، اور دوسری قید یہ لگائی گئی تھی یا اصل مبنی کے مشابہ ہو۔ مشابہت جب ہو بھائی اصل مبنی سے، تو مشابہت سے مراد مناسبت ہے، مناسبت ہو
تو ایسی صورت میں وہ مناسبت چونکہ اصل مبنی سے اس کی قائم ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی مبنی ہو جائے گا مناسبت کی وجہ سے، جبکہ وہ مناسبت مؤثرہ ہو، بھئی اثر پیدا کرنے والی مناسبت ہو، تو ایسی صورت میں وہ بھی وہی پوزیشن اختیار کر لے گا۔ جس طریقے سے دوستو کہا جاتا ہے نا کہ لوہا ہے تو لوہا جب آگ میں ڈالا جائے تو آگ میں ڈالنے کے بعد تو آگ میں تو انگار ہوتا ہے، لیکن لوہا جب آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ کے پورے اثرات اپنے اندر لے لیتا ہے، وہ بھی آگ کے مشابہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسی مشابہت وہ اختیار کرتا ہے کہ جو انگار کی تاثیر تھی وہ لوہے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس سے مناسبت ہو گئی، بھئی انگار سے اور آگ سے مناسبت مؤثرہ ہو گئی، تو لہذا مناسبت مؤثرہ یعنی اثر پیدا کرنے والی مناسبت قائم ہونے کی وجہ سے اب وہ لوہا بھی آگ کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ انگار کو ہاتھ میں لینے سے ہاتھ جل سکتا ہے، تو اب وہ جو لوہا ہے جو آگ کی مناسبت اختیار کر لیا تو اس کو بھی آپ پکڑ نہیں سکتے، وہ بھی جلا دے گا۔ تو یہ تاثیر آ گئی نا اس میں لوہے میں، حالانکہ یہ انگار نہیں ہے، یہ کوئلہ نہیں ہے، لیکن لوہا ہے، ایک دوسری جنس ہے، دوسری دھات ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ مناسبت پیدا کرنے کی وجہ سے اور ایسی مناسبت پیدا کرنے کی وجہ سے کہ یہ بھی اپنے اندر وہی اثر لیا ہوا ہے، تو اس کا بھی وہی نتیجہ ہوگا جو اس کا ہوگا۔ بھئی انگار پکڑنے سے ہاتھ جلے گا تو لوہے سے بھی ہاتھ جلے گا۔ ٹھیک بلا تشبیہ و تمثیل دوستو یہاں دیکھیں، بھئی اصل مبنی 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، پھر امر حاضر معروف کے حاضر کے صیغے، 6 صیغے اور تمام حروف، تو یہ اصل مبنی ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بارہا آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اصل مبنی کے طور پر ان 3 چیزوں کو وضع کیا گیا ہے، پہلے بنایا گیا ہے، اہل زبان نے ان کو اصل مبنی کے طور پر وضع کیا، بنایا، پھر اس کے بعد ان کے مشابہ جو ہوتے گئے، بھئی ان سے مناسبت جو اختیار کرنے لگے، تو ان سب کو بھی مبنی کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ جو مبنی کے کھاتے میں مناسبت کی وجہ سے اور مشابہت کی وجہ سے مبنی بنے ہیں اور کھاتے میں گئے ہیں مبنی کے، ان کی تعداد 8 ہے۔ جو مبنی کے مشابہ نہیں تھے، جس کو اس میں متمکن کہا گیا تھا، تو ان کی تعداد تو 16 تھی۔ 16 کے آدھی تعداد ہم اختیار کریں تو بس وہ 8 کی تعداد ہے، تو 8 اس میں غیر متمکن اور مبنی ہو گئے۔ تو مبنی کا بھی ایک تفصیلی بیان آتا ہے نحو کی کتابوں میں، جس طریقے سے اس میں متمکن کا بیان آتا ہے، مبنی یا اس میں غیر متمکن کا بھی تفصیل سے بیان آتا ہے، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت۔ تو دوستو عدم ترکیب کی باتیں تو ختم ہو گئی، اب آتے ہیں تشابہ کی طرف۔ بھئی اصل مبنی کے مشابہ ہونا یعنی مناسبت مؤثرہ پیدا کر لینا، اس کی وجہ سے بھی کوئی لفظ مبنی بن جاتا ہے، تو اصل مبنی۔ اب ہمارے لیے آسانی کی بات یہ ہے دوستو، ہم کو اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جد و جہد اور کوشش کر کے مبنی کون سی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آسانی یہ پیدا کر دی گئی کہ وہ جو 8 چیزیں ہیں جو اصل مبنی کے مشابہ ہوتی ہیں، تو ان کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے، ان کی تعداد بھی بیان ہے۔ دیکھیے فلاں چیزیں یہ 8 ہیں، بس یہ 8 جو ہیں یہ مبنی کے مشابہ ہیں، اصل مبنی کے، لہذا ان کو جہاں کہیں دیکھو یا پاؤ تو ان کو بھی مبنی سمجھو اور مبنی کے حساب سے ہی ان کے ساتھ برتاؤ کر، مبنی کا کام کریں گے۔ تو 8 چیزیں تو وہ اکٹھا کر دی گئی، اس سے پہلے آپ بورڈ پہ لکھ دیا گیا تھا وہ 8 جو چیزیں ہیں نا مبنی کے مشابہ مبنی، تو ان کو بیان کیا گیا تھا۔ ہو سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کے اختتام پر میں پہلی قسم جو بیان کی گئی تھی مضمر یا مضمرات یا ضمائر یا ضمیر، جمع کے انداز میں کہیں گے تو مضمرات یا ضمائر بولیں گے، واحد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اگر ہم کہنا چاہیں تو ضمیر یا مضمر کہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں گفتگو شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی آج کی کلاس میں۔ لیکن دوستو یہاں پہ اب تشابہ کی بات ہے، بھئی اصل مبنی سے مشابہ ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل مبنی کے مشابہ ہونے سے کون سی مشابہت، کتنی چیزوں میں مشابہت یہ کسی چیز میں ہوتی ہے، مشابہت من جمیع الوجوہ، مطلب پورے پہلوؤں سے مشابہت تو نہیں ہوتی،
کسی نہ کسی پہلو سے مشابہت ہوتی ہے۔ تو مشابہت والی چیزیں کیا ہیں؟ کن کن چیزوں میں یہ 8 چیزیں مبنی اصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ان کو مبنی کہا گیا؟ کون سی چیزیں ہیں وہ مشابہت والی؟ تو دوستو یاد رکھیں، ابھی میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارا یہ جو قواعد عربیہ کے جو کلاسز ہیں یہ تو ابتدائی درجے کی چل رہی ہیں، تو اسی میں بعض خود تھوڑی بہت تفصیلی انداز میں بھی گفتگو آ جاتی ہے۔ لیکن دوستو مدارس دینیہ کے جو طلباء ہیں، جو عربی گرامر سے کچھ واقف ہیں، تو وہ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے بعض باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں مشابہت، بھائی اصل مبنی سے مشابہ کون سی چیزوں میں وہ نخل مبنی کہیے تھوڑی دیر کے لیے، وہ 8 چیزیں، تو وہ خالی مبنی ہے نا، وہ اصل مبنی سے کون سی چیزوں میں مشابہت رکھتے ہیں؟ تو اس کی تعداد بتائی گئی ہے کتابوں کے اندر، نحو کی کتابوں میں، کہ وہ تقریباً 7 چیزوں میں مشابہت ہوتی ہے۔ 7 ایسی شکلیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز اور کسی شکل سے بھی اگر مشابہت قائم ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ جو مبنی ہے، اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہیں، یہ بھی مبنی کہلائی، کسی نہ کسی چیز پہلو سے مشابہ ہے اصل مبنی کے، ایسا ہوتا ہے۔ تو لہذا مشابہت قائم ہونے، مشابہت قائم کرنے، مشابہت سے مراد مناسبت مؤثرہ قائم ہونے، یا اثر پیدا کرنے والی مناسبت قائم ہونے کی 7 شکلیں ہیں۔ 7 شکلوں میں سے میں کچھ شکلیں آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشابہت جو ہے ایک ایسی چیز ہے، اصل مبنی کے مشابہ ہونا، کہ اس سے بھی لفظ کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اصل مبنی کا جو کام ہے، اصل مبنی کی جو حیثیت ہے، وہ ان لوگوں کی حیثیت قائم ہو جائے، وہی بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں دوستو ایک اگرچہ دیکھا جائے تو ذرا مشکل بات ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کوشش کروں گا میں آپ کے تعاون سے کہ میں اس کو تھوڑا سا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ 2 لفظ میں یہاں لکھ رہا ہوں، دیکھیے 2 لفظ ہیں، یہ دیکھیے، یہ لفظ میں لکھ رہا ہوں، یہ معرب بالقوہ، یہ بولیے معرب بالقوہ۔ دوسرا لفظ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے دوستو، یہ دیکھیے مبنی بالفعل، اس کو بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے، کسی حد تک تو ہم جاننا ضروری ہے۔ یہ جو بالقوہ پھر بالفعل کے جو الفاظ ہیں، مدارس دینیہ کے طلباء جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب علم منطق میں یہ الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بالقوہ کا لفظ، بالفعل کا لفظ۔ یہاں مبنی اور معرب کے تحت میں ان دونوں کے تناظر میں بھی کچھ گفتگو کرنا ضروری سمجھا گیا، اس لیے بھئی ابتدائی درجے کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی۔ یہ دیکھیے معرب تو آپ سمجھتے ہیں، معرب کا مطلب ہے کہ وہ اصل مبنی کے مشابہ نہیں رہتا، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، عامل جیسا آئے وہ حرکت ویسا قبول کر لیتا ہے وہ لفظ، کوئی بھی عامل آ کر کوئی بھی حرکت اس کو دے سکتا ہے، کسی کو روکتا نہیں ہے وہ لفظ، وہ معرب ہے۔ مگر دوستو یہ جو میں ابھی یہاں پہ لکھا ہوا نا، یہ جو با لکھا بھی اور یہ زید کا لفظ ہے، تو بالخوا کا مطلب پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بالخوا کا مطلب دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز یا کسی انسان یا کسی بھی چیز کے اندر، خاص طور پہ انسان کی مثال میں عرض کروں، جیسے انسان ہے تو انسان کے اندر کبھی کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن وہ صلاحیت نافذ العمل نہیں ہوتی، وہ صلاحیت ظاہر نہیں ہوتی، وہ صلاحیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو صلاحیت کا اظہار نہ ہونے سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں بول سکتے نا۔ بہت ساری صلاحیتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں ہر وقت ظاہر نہیں ہو سکتی،
جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے تو اس کے اندر صلاحیت ہے، اللہ کی دی ہوئی شجاعت اس کے اندر موجود ہے، بہادر ہے، وہ بہادری اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو ایک بہادری رکھنے والا، بہادری کی صلاحیت رکھنے والا شخص کیا ہمیشہ بہادری کا اظہار کرتے رہتا؟ نہیں. ایک خاص موقع آتا ہے تو بہادری کا اظہار وہ کرتا ہے، شجاعت کا اظہار کرتا ہے جب اپنے مد مقابل سے مقابلہ ہوتا ہے. کسی کے اندر سخاوت کا پہلو ہوتا ہے، سخاوت کی صلاحیت رہتی ہے. کسی کے اندر حکمت کی صلاحیت رہتی ہے، کسی کے اندر کسی اور چیز میں، فقہ میں کسی کو صلاحیت ہوتی ہے. اب جیسے بھی جتنے بھی علوم ہیں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن صلاحیت ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتی، بروئے کار نہیں لایا جاتا ہمیشہ صلاحیت کو. صلاحیت اندر، اور صلاحیت بروئے کار نہ لائے جانے کی وجہ سے یا صلاحیت کا اظہار نہ ہونے سے ہرگز نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں. ایسا نہیں سمجھا جاتا، ایسا ہوتا ہے نا. اب دیکھیے گھوڑا ہے تو گھوڑا بہت تیزی سے دوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن فی الفور تو گھوڑا وہاں کھڑا ہوا ہے، چارہ کھا رہا ہے. تو لہذا اب کیا وہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر دوڑنے کی؟ ایسا نہیں بولا جائے گا. صلاحیت ہے لیکن صلاحیت کا اظہار نہیں ہے. تو جو صلاحیت اصلی طور پر کسی چیز میں پائی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بالقوہ. اس صلاحیت کو، اس چیز کو بالقوہ کہتے ہیں. بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی طور پر وہ صلاحیت، وہ اثر اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر فطری طور پر، اصلی طور پر موجود ہے بھائی، اگرچہ اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. تو صلاحیت، نفس صلاحیت کوئی بھی کسی کے اندر پایا جانا، اس کو کہتے ہیں بالقوہ. اس کے لیے بالقوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ بالفعل. بالفعل کا مطلب بس وہی مثال سے آپ سمجھیں کہ جو صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے بھائی، اس صلاحیت کا اظہار بھی ہو رہا ہے، پھر عملی طور پر اس کو جاری بھی کیا جا رہا ہے، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہیں گے بالفعل. اب مثال کے طور پہ گھوڑا ہے، تیز رفتاری کی صلاحیت رکھتا ہے، کھڑا ہوا ہے تو بھی وہ صلاحیت ہے، تیز رفتار گھوڑا ہم کہیں گے. لیکن اب وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے بھی لگا تو وہ بالفعل دوڑنا کہا جائے گا، بالفعل دوڑنے کی صلاحیت بولا جائے گا. جب تک وہ کھڑا ہوا ہے، دوڑ میں نہیں آ رہا، تو اس کو بولیں گے یہ گھوڑا بہت تیز دوڑنے والا ہے لیکن بالقوہ ہے. بھئی ابھی دوڑنے میں نہیں ہے، لہذا اس کو بولیں گے یہ صلاحیت تو بہت زیادہ ہے، دوڑتا بہت زبردست ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو لہذا اس کو بالقوہ بولا جائے گا. ابھی اس کا اظہار نہیں ہو رہا. جب تک کسی صلاحیت کا اظہار نہ ہو تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بالقوہ. اور جب صلاحیت کا اظہار ہونے لگے، وہ چیز جاری و ساری ہونے لگے، فعل میں آنے لگے، عمل میں آنے لگے، تو اس کو کہا جاتا ہے بالفعل. تو یہ سمجھنے کے بعد دوستو یہاں آ جائیے معرب بالقوہ مبنی بالفعل، اس کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیے معرب بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی طور پر، صلاحیت کے طور پر ایک لفظ معرب ہے، مگر ابھی فی الفور معرب کے طور پہ اس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، معرب کے طور پر اس کا اجرا عمل میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے معرب بالقوہ. صلاحیت ہے اس لفظ کے اندر کہ معرب بنے، لیکن ابھی وہ نافذ العمل نہیں ہے، جاری نہیں ہے، معرب کے طور پر استعمال میں نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں معرب بالقوہ. معرب بالقوہ. اور وہی معرب کا لفظ جب کسی دوسرے کے ساتھ جڑ کے اور مل کے معرب کے طور پہ استعمال ہونے لگے تو اس کو کہتے ہیں معرب بالفعل. بلکہ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ گفتگو تو میں انشاءاللہ تعالی بعد میں عرض کروں گا. یہاں پہ میں اس کے بالکل متوازی یہی لکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیے معرب بالفعل، معرب بھی ہو، معرب کی صلاحیت بھی ہو، اور معرب کے طور پہ اس کا استعمال بھی ہو، تو اس کو کہیں گے معرب بالفعل. اب دیکھیے میں یہاں پہ ایک لفظ لکھ رہا ہوں، یہ انا ہے، انا. تو جب تک میں یہ زید کا جو لفظ ہے نا یہ تنہا لکھوں گا تو یہ تو مبنی ہے، ابھی گفتگو سے معلوم ہوا. لیکن جب میں اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کے لاؤں گا، ابھی دیکھیے اس کی شکل کیسے بنے گی.
یہ میں لکھ رہا ہوں اِنَّ زَیدًا، یہ ہے قائمٌ، یہ دیکھیے قائمٌ، بے شک زید کھڑا ہوا ہے. تو یہی زید کا لفظ یہاں ایک دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کے اور مل کے آیا ہے. جب تک تنہا تھا عدم ترکیب کی بنیاد پر مبنی، لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے اور مل کے آیا، یہی مبنی لفظ یہاں پہ معرب بن گیا. یہی معرب، یہی لفظ تو وہی ہے، لیکن ایک جگہ وہ تنہا استعمال ہونے کی بنیاد پر مبنی ہے، دوسری جگہ دوسرے کے ساتھ ترکیب کے ساتھ استعمال ہونے کی بنیاد پر، مرکب واقع ہونے کی بنیاد پر وہ معرب ہے. تو یہاں یہ لفظ جو ہے تنہا جو ہے یہ ہے بالفعل مبنی، بالفعل مبنی ہے، مگر در حقیقت دیکھا گیا ہے تو بالخوا یہ معرب ہے، کیونکہ ایک تنہائی میں آنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ مبنی ہے، حقیقت میں مبنی نہیں ہے. اس کی اصلیت اور اس کی صلاحیت میں مبنی پن نہیں ہے. اس کی صلاحیت اور اس کی اصلیت میں مبنی پن جو ہے وہ 8 چیزوں میں ہے. وہ تفصیل سے اس کا بیان آئے گا، مبنیات جو ہیں جو لکھے گئے تھے اس میں. تو ایک لفظ کی پوزیشن 2 طریقے کی ہو سکتی ہے بھئی، ایک ہے بالخوا مبنی ہونا، دوسرا ہے بالفعل وہی لفظ معرب ہونا. بالخوا مبنی، بالفعل معرب. تو یہ بالخوا اور بالفعل کا مطلب یہ سمجھانے کے لیے اور یہ بات عرض کرنے کے لیے میں لکھا تھا. پھر اس کے اور بھی جہتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اس کو پیش کیا جائے گا. ابھی اتنا ذہن میں رکھنا ہے دوستو کہ ابتدائی گفتگو میں کہ دیکھیے کسی لفظ کو یہ ڈکلیئر کرنے سے کہ یہ معرب ہے اور کسی لفظ کو یہ بتا دینے سے کہ یہ تو مبنی ہے، وہ ہمیشہ کا مبنی ہونا ضروری نہیں ہے. بعض جہتوں سے بعض وقت وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن وہی لفظ دوسری سمت میں جانے کے بعد وہ معرب ہوتا ہے. مگر اس کے درمیان میں فرق کس طرح کریں گے؟ فرق یہ بالخوا اور بالفعل کا لفظ لگا کے کریں گے. زید کا لفظ یہاں پر بالخوا مبنی، پھر یہاں پر بالفعل معرب. کیا ہے؟ بالفعل ابھی بالفعل معرب ہو رہا ہے. تو لہذا یہ چونکہ عدم ترکیب ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر ایک صلاحیت ایسی پیدا ہو گئی کہ یہ مبنی ٹھہرے. تو اس کی قوت میں یہ مبنی ہے، مبنی پن ہے، صلاحیت اس کے اندر چونکہ تنہا ہونے کی وجہ سے قوت اس کے اندر مبنی کی ہے. لیکن جب یہ دوسرے کے ساتھ مل کے آ گیا، بالفعل استعمال ہونے لگا، تو وہی لفظ مبنی یہاں پہ معرب ٹھہرا. تو اس کے ابھی انشاءاللہ ہم کو بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. انشاءاللہ تفصیلی جب سبق ہوگا تو اس میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو دوستو وہ جو ہم لوگوں نے کلاس میں پڑھا تھا کہ دیکھیے مبنی کی بھئی 8 قسمیں ہیں، وہ جو اصل مبنی سے مناسبت مؤثرہ رکھتے ہیں. تو اس میں سے جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے ضمیر. تو ضمیر کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی کلاس میں گفتگو کی جائے گی. ضمیریں بتائی جائیں گی، پھر ضمیر کی قسمیں بھی بتائی جائیں گی. فی الوقت جو ہے نا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضمیر جو ہے، ضمیریں جتنی ہوتی ہیں ان کی کل تعداد مکررات کے ساتھ 70 ہے، مکررات کے حذف کے ساتھ 60 ہے. تو 60 کی تعداد ہے یا 70 کی تعداد ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو آپ سے کی جائے گی اور ضمیر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس کے بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں بالخوا اور بالفعل کی. انشاءاللہ مختلف اوقات میں اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پھر آپ سے میں مزید دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جو بھی کلاس کا حصہ بن رہے ہیں، تمام سامعین ناظرین سے گزارش ہے کہ اعجاز بھائی کے والد صاحب کی مکمل صحت یابی کے لیے آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں. پھر دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اعجاز بھائی کے والد کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.